السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے جبکہ سورہ توبہ کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ رکوع نمبر 12۔ ضعیف اور بیمار لوگ جو جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے، اگر وہ پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ ان غریب لوگوں پر اعتراض نہیں ہے جن کو سواریاں مہیا نہ کی گئی ہوں، وہ تو مجبوراً واپس ہو گئے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس کا بڑا رنج تھا۔ البتہ اعتراض ان مالداروں پر ہے جنہوں نے استطاعت کے باوجود بیٹھنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جب جنگ سے لوٹو گے تو منافقین تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو اور ان سے راضی ہو جاؤ۔ اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یہ لوگ راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کا بوجھ سمجھتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اللہ کے یہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ سورہ توبہ رکوع نمبر 13۔ مدینہ اور اس کے گرد نواح کے باشندوں میں 5 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، مہاجر و انصار، جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہا اور اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ نمبر 2، منافق، جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے۔ نمبر 3، کچھ لوگ جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک اور کچھ بد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو، انہیں نیکی کی راہ میں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو۔ نمبر 4، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں سزا دے، چاہے تو اس سے رونو مہربان ہو جائے۔ نمبر 5، وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، یہ مسجد انہیں سیدھی جہنم کی آگ میں جا گرائے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ سورہ توبہ رکوع نمبر 14۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کی مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور ان کی صفات یہ ہیں: نمبر 1، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے۔ نمبر 2، اس کی بندگی بجا لانے والے۔ نمبر 3، اس کی تعریف کے گن گانے والے۔ نمبر 4، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے۔ نمبر 5، اس کے آگے رکوع و سجدے کرنے والے۔ نمبر 6، نیکی کا حکم دینے والے۔ نمبر 7، بدی سے روکنے والے۔ نمبر 8، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنین کو خوشخبری دے دو، اللہ کے نبی کو اور مومنین کو زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ جنگ تبوک کے موقع پر جن اہل ایمان سے لغزشیں سرزد ہوئی تھیں، اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ سورہ توبہ رکوع نمبر 15۔ کبھی ایسا نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک و پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلے، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے یہاں محسنوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ خدا کی راہ میں تھوڑا یا بہت خرچ اٹھائیں اور صحیح و جہاد میں کوئی وادی و پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے۔ اللہ ان کے اس اچھے کارناموں کا صلہ انہیں عطا کرے۔ سورہ توبہ رکوع نمبر 16۔ جب کوئی قرآن کی صورت نازل ہوتی ہے تو منافق مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، کیا تم میں سے
کس کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں، نزول قرآن پر ان کے ایمان میں واقعی اضافہ ہوا ہے اور وہ دلشاد ہیں، اور منافقین کی نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، وہ مرتے دم تک کفر میں مبتلا رہے۔ دیکھو، تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم میں ہی سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہیں۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو ان سے کہہ دیجئے، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ الحمدللہ، سورہ توبہ مکمل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 1۔ تمہارا رب تو وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس نے اجازت دی ہو۔ پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کرو۔ رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور زمین و آسمان کی ہر چیز میں بے شک بہت ساری نشانیاں ہیں۔ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کا ٹھکانہ نعمت بھری جنت ہوگی۔ سورہ یونس رکو نمبر 2۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ کئی ظالم قوموں کو ہم ہلاک کرنے کے بعد تم کو زمین میں ان کی جگہ دی تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ کافر لوگ قرآن میں تبدیلی و ترمیم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس میں تغیر و تبدل نہیں کر سکتے، آپ تو صرف اس کے وحی کے پیرو ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ پاک ہے ایسے شرک سے۔ ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، مگر بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے۔ سورہ یونس رکو نمبر 3۔ جب تم کشتیوں پر سوار سمندر میں شاداں و فرح سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر جب تم یکایک طوفان میں گر جاتے ہو، اس وقت تم سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے دعائیں مانگتے ہو، اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ جب وہ ان کو بچا لیتا ہے، پھر وہی لوگ جو حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ اچھا، دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اللہ تمہیں سلامتی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تمہیں سلامتی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ جنت کے مستحق ہیں۔ قیامت کے دن شرک کرنے والوں کو اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں کو اٹھایا جائے گا، اور وہ شریک کہیں گے کہ ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ سورہ یونس رکو نمبر 4۔ ان سے پوچھو، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو، وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی۔ پھر تم کس الٹی راہ پر چلے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف
رہنمائی کرتا ہو؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ قرآن تو بلا شک و ریب فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ اسے پیغمبر نے تصنیف نہیں کیا۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو یہ پیغمبر کا تصنیف کردہ ہے تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو۔ سورہ یونس رکو نمبر 5۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو دنیا کی زندگی انہیں ایسی لگے گی کہ گویا ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی نہ تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر۔ کافر اللہ کے عذاب کی وارننگ کو غیر اہم سمجھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو یہ بالکل سچ ہے اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ سورہ یونس رکو نمبر 6۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی و رحمت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ سورہ یونس رکو نمبر 7۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمانوں اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ اللہ کے دوست وہ ہیں جنہوں نے ایمان لا کر تقوی اختیار کیا، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ رنج، دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں۔ عزت تو صرف خدا کے اختیار میں ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں۔ اللہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ جو لوگ اللہ پر ایسا افطرا باندھتے ہیں وہ فلاح یاب نہیں ہیں، وہ عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ سورہ یونس رکو نمبر 8۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے قوم، میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنانا تمہیں پسند نہیں۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے، کوئی مانے نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ قوم نے جھٹلایا تو اللہ نے نیکوکاروں کو کشتی میں بچا لیا اور منکرین کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور اس کے سرداروں نے سرکشی کی اور الزام لگایا کہ دراصل ان دونوں کو زمین میں بڑائی چاہیے تھی۔ پھر ماہر جادوگروں کو بلایا گیا، مقابلہ ہوا، لیکن اللہ نے اپنے فرمانوں کے ذریعے حق کو حق کر دکھایا۔ سورہ یونس رکو نمبر 9۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ فرعون کے ڈر سے اور اپنی قوم کے
سربر آوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو۔ ان مکانوں کو اپنا مرکز بنا لو اور نماز قائم کرو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ ثابت قدم رہو۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں ایمان لایا خداوند حقیقی پر، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے، اور میں بھی اس کے آگے جھکتا ہوں۔ فرمایا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ زندگی بھر نافرمانی و فساد کیا کرتا تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی بچائیں گے تاکہ بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ سورہ یونس رکو نمبر 10۔ یہ فی الواقع تمہارے پاس حق ہی آیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ کچھ لوگ ایمان لا کر نہیں دیتے، خواہ کوئی نشانی ہی ان کے پاس سامنے آ جائے، اور جب تک کہ وہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کسی قوم کو ہم نے نہیں بچایا جو کہ عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہ برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ سورہ یونس رکو نمبر 11۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو، تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، میں تو صرف اسی کی بندگی کرتا ہوں جن کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے رہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا یکسو ہو کر اپنے رب کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دوں۔ سورہ یونس رکو نمبر 11 دوبارہ پڑھا جا رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو، تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، میں تو صرف اسی کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے رہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دوں اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ رہوں۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے ہیں اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے۔ الحمدللہ، سورہ یونس مکمل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 1۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے لوگو، تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا، اور صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ اگر تم نے منہ موڑا تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس پر پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔
الحمدللہ 11ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔